اس سے بڑے بول نہ بولو، اسے تکبر کے بول نہ بولو۔ انسان تیرے میٹیریل پہ غور کر، تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے، تو ناپاک نطفے سے بنا ہے اور کل تو کیڑوں کی خوراک بنے گا۔ یہ بیچ کا جو مرحلہ ہے اس میں اتنا مت غبارہ بن جا، کل تجھے اس غبارے کو پھوٹنا بھی ہے اور لوگ کہیں گے کہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ لاش عربی کا لفظ ہے، لاش شئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ پاپا ہے نہ دادا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لاش شئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنی زبان کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرما جاؤ، اپنے کانوں کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرما جاؤ۔ یعنی شارٹ کٹ جملوں میں نبی نے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ کانوں کے اندر جو ہے نوجوانوں ایئر فون ڈالتے وقت اللہ سے شرما جایا کرو۔ اسی موبائل اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی، اگر اس کا استعمال ہی اچھا برا بنا دیتا ہے۔ اسی موبائل سے آپ قرآن سنتے ہیں، قرآن کی تفسیر سنتے ہیں اور قرآن اس سے بہت سارا گیان بھی حاصل ہوتا ہے۔ مفتی گوگل سے آج کل سب کچھ پوچھ لو، آپ ریسرچ کر لو، تحقیق کر لو، یہ معلومات حاصل کر لو، تو موبائل بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اسی کو اگر آپ جو ہے آلات گانے کا آلہ بن کے استعمال کرو، غلط موویاں دیکھو، غلط ویڈیوز دیکھو، غلط گانے سنو، تو پھر یہی موبائل ہماری تباہی کا سامان بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا اپنے کانوں کو بھی استعمال کرتے وقت اللہ سے شرما جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَىٰ، اور اپنے پیٹ کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ، یعنی اس پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے۔ یہ ہے اللہ سے شرمانا۔ اللہ سے شرمانا یہ ہے کہ دھیان رکھو اس پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے۔ دیکھو محنت مرد پہ رکھی ہے اللہ نے، محنت کرنا ہے کمائی کے لیے۔ فَفِرُّوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، کوئی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، کوئی منع نہیں۔ دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ، کوئی منع نہیں۔ کمانا فرض ہے لیکن حرام کمانا ضروری نہیں۔ اولاد کی ذمہ داریاں ہیں تم پر، خاندان کی ذمہ داریاں ہیں تم پر، گھر بار کی ذمہ داریاں ہیں تم پر، لیکن تمہاری ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ حلال کے لیے کوششیں کرنا۔ یہ نہیں کہ کسی بھی طریقے سے چاہے کسی کا جیب پھاڑ کے لاؤ، چاہے کسی کو دھوکہ دے کر لاؤ، حرام کا لے آ کے کمانا فرض نہیں ہے۔ اور تم حلال کی کوشش کرتے رہے، حلال کا لقمہ نہیں ملا، حالات آئے گئے اولاد پہ، اس کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی، پوچھ ہوگی تو اس لقمے کی ہوگی کہ تمہاری کمائی سے تمہاری اولاد کے پیٹ میں حرام لقمے کیوں گئے، یہ ہو سکتی ہے پوچھ۔ فرمایا نبی نے فرمایا جس پیٹ میں حرام ایک لقمہ چل جائے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر تم نے کپڑا ایسا پہن لیا، نبی نے فرمایا جس میں 1 روپیہ 1 درہم 1 دینار اگر حرام کا تھا، باقی سب حلال تھے، لیکن 1 دینار 1 درہم حرام کا لگا تھا، اب وہ کپڑا جب تک تمہارے جسم پہ رہے گا تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدود تھی، اس لیے سجن المومن کہا دنیا کو۔ مومن کے لیے قیدیں ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، ایسے نہیں کہ دنیا ساری بھاگ رہی ہے، ریس لگا رہی ہے تو ہم بھی بھاگ پڑیں، نہیں، ہمیں حدود میں چلنا ہے، حلال طریقوں سے۔ اگر اللہ کسی کو سونے کی چٹانیں بھی دے دے تو الحمدللہ، نہ دے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ دے دے حلال طریقے سے تو عثمان غنی کو خوب دیا، عبد الرحمن بن عوف کو خوب دیا۔ ان کا جو وراثت تقسیم ہوئی، سونے کی چٹانوں کو کلاڑی سے کاٹا گیا تھا۔ صحابی رسول ہیں، اور وہ صحابی رسول ہیں جو ٹاپ 10 صحابہ میں جن کا شمار ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا 10 میرے یہ وہ صحابہ ہیں جن کو چلتے ہوئے جنت کی بشارت سنائی گئی دھرتی پر۔ اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، عثمان بن غنی بھی ہیں۔ مالداری بری نہیں ہے، اگر حلال طریقوں سے آ جائے تو الحمدللہ، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیں اکٹھا کرنا ہی ہے، جیسے آج دنیا کی ایک دھن لگی ہوئی ہے کہ کہیں سے بھی آ جائے، بس آ جائے، یہ چیز غلط ہے۔ یہ تھوڑا خیال کر لیں، حلال طریقے سے روزی کے لیے کمانا بھی عبادت ہے۔ ایک نوجوان صحابی گھوڑا لے کر اپنی جوانی کے عالم میں جو ہے نبی کے سامنے سے گھوڑا لے کے گزرے، صحابہ نے کہا یہ جوان آدمی ہے اور کاش کہ یہ گھوڑا اور اس کی یہ جوانی اللہ کے راستے میں لگتی۔ تو نبی نے پوچھا وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ تو کمانے جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا اگر اپنے ماں باپ کے لیے حلال کمانے جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اگر وہ اپنے بال بچوں کے لیے حلال کمانے جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، صرف تم نہیں ہو اللہ کے راستے میں، اگر وہ حلال کمانے جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور فرمایا اگر وہ اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں، وہ اگر اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ لوگ وڈیرا کہیں، لوگ مالدار کہیں، فخریہ حاصل
جو حاصل فخر حاصل کرنے کے لیے وڈیرا کہلوانے کے لیے مالدار بن رہا ہے، اس کے لیے اگر دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو پھر نبی نے فرمایا اب وہ شیطان کے راستے پر ہے، اب وہ اللہ کے راستے میں نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال کمانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن حرام سے اجتناب کرنا یہ بہت ضروری ہے، جس سے نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی نے فرمایا سود کا 1 روپیہ کھانا، لوگ گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن جو بڑے گناہ ان کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ ہمارا عام سا ہو گیا ہے، جیسے غیبت کو آج کل کوئی ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اچھے خاصے نمازی لوگوں، مولویوں، حاجیوں، نمازیوں میں مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے فکریں لے کر، کھڑی ہوتی ہے غیبتیں کر کے کہ وہ نہیں آتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ تو خدا کے گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہے کہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ غیبتیں کر رہا ہے، یہ تو وہ گناہ کر رہا ہے جو زنا سے بڑا گناہ ہے۔ نبی نے فرمایا غیبت اشد من الزنا، غیبت اور چغلی کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ ہم بعض گناہوں کو بڑا نہیں سمجھتے۔ سود کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا سود کا 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔